ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے، جولائی کی 24 اور محرم الحرام کی 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل وجے دیوس 2024 کی 25ویں سالگرہ کی تقریبات کو بہتر طور پر منائے جانے کے لیے فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے سیکورٹی انتظامات کو بہتر طور پر انجام دینے اور وجے دیوس کی تقریبات میں شرکت کرنے والی اہم شخصیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کرگل نے دراس اور تحصیل کرگل میں 24 سے 26 جولائی تک ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے. ضلع مجسٹریٹ کرگل شری کان بالا صاحب سوسے کی طرف سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کرگل وجے دیوس 2024 اور VVIPs کے 25 اور 26 جولائی 2024 کے دراس کے دورے کے پیش نظر SSP کرگل نے ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کے لیے حکم جاری کی درخواست کی ہے تاکہ VVIPs کی سیکورٹی کو لاحق کسی بھی خدشے کو دور کیا جا سکے. قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کرگل وجے دیوس کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر دراس میں وار میموریل پر بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 26 جولائی کو لداخ یونین ٹیریٹری کا دورہ کریں گے. لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کرگل کے زیر اہتمام 2 روزہ کثیر لسانی حسینی مشاعرہ اکیڈمی ہال کرگل میں اختتام پذیر ہوا. محفل میں ناصر حسین منشی کونسلر چسکور نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ پدم شری ایوارڈ یافتہ اخوان اصغر علی بشارت اور آغا سید رضا رضوی بطور مہمان خاص اور مہمان ذی وقار کے طور موجود تھے. دوسرے دن 20 سے زائد شعراء نے اپنے منظوم نذران عقیدت کے ذریعے شہدائے کربلا کو بھرپور خراج عقیدت پیش کی، جہاں شعراء کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے. اس موقع پر ناصر حسین منشی نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم اکیڈمی کے لیے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. صدر مجلس سعید رضوی نے شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کے معاشرے میں کردار پر روشنی ڈالی. ڈپٹی سیکرٹری نذیر حسین نے محفل کی مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اکیڈمی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنا اور مقامی زبانوں میں مذہبی شاعری کو فروغ دینا تھا. ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ لیہ نے 23 جولائی کو بوٹی زبان پر FLN ٹریننگ پروگرام بوٹی زبان کے بنیادی اصولوں کو مضبوط بنانے کی غرض سے شروع کیا ہے. اس ٹریننگ میں گینستنزن نربو بطور ریسورس پرسن شامل تھے، جنہوں نے ضلع بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے اساتذہ کو تربیت فراہم کی. ٹریننگ سیشن کا افتتاح پرنسپل ڈائٹ ڈلٹن آمو نے کیا. یہ اقدام تعلیمی معیار کو بڑھانے اور اساتذہ میں پیشہ ورانہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے محکمے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. سپریم کورٹ نے نیٹ UG تنازع سے متعلق چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس پادری والا، جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے تمام فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اب دوبارہ UG نیٹ امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے. CGI نے کہا کہ امیدواروں کو الگ کر کے ان کا شناخت کرنا ممکن ہے جنہوں نے امتحانی بے ضابطگیوں سے فائدہ لیا ہے. امتحان کو دوبارہ منعقد کرنے سے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور اس کا خمیازہ 24 لاکھ سے زیادہ طلباء کو بھگتنا پڑے گا. نیٹ داخلہ پروگرام میں بھی رکاوٹ بنے گی. علاوہ بر این مستقبل میں قابل
طبی پیشورانہ افراد کی دستیابی متاثر ہونے کے ساتھ پسماندہ لوگوں کے لیے نشستوں کی الاٹمنٹ بھی اثر انداز ہوگی۔ خبروں کے مطابق کانگریس کی قیادت میں انڈیا اتحاد کے ممبران پارلیمنٹ نے آج یونین بجٹ 2024-25 پر بحث کے دوران راجیہ سبھا سے علامتی واک آؤٹ کیا اور الزام لگایا کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی تجاویز امتیازی تفریق پر مبنی اور وفاقیت کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ واک آؤٹ کے بعد اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہونے اور حکومت بجٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس سے پہلے بجٹ پر بحث کے دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ ہم بجٹ کی مذمت کرتے ہیں، اس میں کوئی توازن و ترقی نہیں ہے۔ مسٹر کھرگے نے کہا کہ حکومت کا یہ بجٹ صرف اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، انہوں نے دوسروں کو کچھ نہیں دیا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ بجٹ کے خلاف احتجاج کے طور پر کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے 27 جولائی کو ہونے والی نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسفارمنگ انڈیا کمیشن کی میٹنگ کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دریں اثنا حکومت میں شامل جماعتوں نے بجٹ کو عوام دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں مجموعی ترقی اور روزگار کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس بجٹ سے ملک کی پیش رفت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگی۔ عالمی ذرائع سے موصولہ خبروں کے مطابق چین کی وساطت سے آج پیکنگ میں فلسطین کی 14 دڑوں نے چینی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ایک مفاہمتی مسودے جسے چائنا ڈکلیریشن کا نام دیا گیا ہے پر دستخط کیے۔ ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کی طوفان الاقصی مہم کے بعد چین نے فلسطینی دڑوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی تھی اور آج سے 1.5 ماہ قبل پیکنگ میں انہی دڑوں کا ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ مسلسل کوششوں کے بعد 14 فلسطین دڑوں نے اپنے اختلافات ختم کر کے متحدہ پلیٹ فارم بنانے کی اس دستاویز پر دستخط کیے، جن میں غزہ کے حماس اور مغربی کنارے کے فتح دڑا بھی شامل ہے۔ دستخط کنندوں میں سے ایک مندوب مصطفیٰ برغوثی نے الجزیرہ کو بتایا کہ اس مفاہمت کی 4 بنیادی نکات ہیں، جن میں تمام گروہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک متحد محاذ کا بنانا، عبوری حکومت کا قیام جو غزہ اور مغربی کنارے دونوں کے لیے متحد حکومت کا کام انجام دے گی اور اسرائیل کے غاصبانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرے گی۔ اس کے علاوہ تمام مقبوضہ فلسطین میں عام انتخابات تک ایک متحدہ قیادت اور نیشنل کونسل کی تشکیل ہوگی۔ کٹھمنڈو سے موصولہ خبروں کے مطابق تریپھون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹیک آف کے دوران ایک نجی ایئر لائنز کا پوکھرا جانے والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار 19 میں سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سوریا ایئر لائنز کے طیارے کا پائلٹ حادثے میں محفوظ رہا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ جائے وقوع سے ملنے والی فوٹیج میں طیارے کے رن وے پر تیز رفتاری کے ساتھ آگ لگنے سے پہلے کے ڈرامائی مناظر دکھائے گئے تھے، جس کے ملبے سے بلند شعلوں اور گاڑھا سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ پرائیویٹ سوریا ایئر لائنز کے طیارے میں ہوائی عملہ سمیت کم از کم 19 افراد سوار تھے، جو صبح 11 بجے کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔